بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ویڈیو پر کلک کر دیا ہے تو ناظرین ویڈیو پوری دیکھ کر جائیں، کیونکہ آج بات ہمارے ایمان کی ہے، آج بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ بات آج تک میں نے آپ سے نہیں کہی کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں آج اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھیں کہ ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایمان کی پختگی اور مسلمان کے کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں، کہ ایسی صحبتوں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ توجہ طلب شک و یقین کی بات ہے۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افیسر نے شادی کی حامی بننے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے مذہبی رہنما تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی افیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ استغفر اللہ۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کو دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اس سے دعوت دیتا تو وہ کہتا، میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکتا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھانوی شہید تشریف لائے اور ان کا شہرہ تھا، اور یہ فوجی افیسر اس ذوم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولویوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افیسر نے اپنا قصہ بیان کیا تو وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو گیا۔ مولانا شہید سے لپٹ گیا، اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا ہے کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال
शक की बिना पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफर है। अकीदा ख़त्म नबुव्वत के रखवाले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब को अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर आखिरी सांस तक कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।